حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ آج کی اچھی بات، برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ فرمان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جب تمہارا کوئی رشتہ دار محتاج ہو تو پھر باہر صدقہ نہ دو۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ حقیقت، آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پہ دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ استغفار کے فوائد۔ نمبر 1، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ نمبر 2، حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی 4-5 قسم کے کھانے کھا کر بھی کہتا ہے کہ آج مزہ نہیں آیا، اور کوئی ایک نوالا کھا کر بھی کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ غم پیسے والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں، آمین۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ نماز، مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ جانوروں کو ذبح کرنا سنتے ابراہیمی اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مرد کو کہو کہ تمہارا رشتہ ہو گیا ہے، اگر وہ پریشان ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تم سے بلا کا عشق کرتا ہے۔